الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے بعد کی اس مجلس میں سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا: اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککری، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا: بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ان کی نافرمانیاں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں بنو اسرائیل کی ایک شرارت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ میں ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا تھا، اور پانی کے چشمے جاری کر دیے تھے، اور پھر من و سلوہ اتارنا شروع کیا تھا، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، نہایت ہی عمدہ اور بہترین کھانا ان کو مل رہا تھا، من اور سلوہ۔ لیکن انہوں نے شرارت کی اور اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور بے ادبی کا انداز دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، بلکہ کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ ادع لنا ربک۔ ہمارا رب بھی نہیں کہا، بلکہ اپنے رب سے دعا کرو۔ تو بے ادبی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بھی بے ادبی کا اظہار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بے ادبی کا اظہار کیا، اور اس انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ کیا ان کو ایک کھانا مل رہا تھا؟ من تھا، سلوہ تھا۔ من کی نوعیت الگ تھی، سلوہ کی نوعیت الگ تھی، اور پانی بھی تھا اس میں۔ لیکن انہوں نے ایک کھانا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہی کھانا تکرار کے ساتھ مل رہا تھا۔ ایک آدمی کو اگر بریانی مل رہی ہو، مٹن بریانی، چکن بریانی، مچھلی بریانی، لیکن نوعیت بریانی ہی کی ہو، تو اچھی تو ڈش ہے، لیکن کیا ہے کہ بار بار وہی چیز مل رہی ہے۔ تو بنو اسرائیل نے اس سے اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین جو ہمارے اوپر بغیر مشقت کے اتنا اچھا عمدہ جو کھانا اتار رہا ہے، اس پہ ہم صبر نہیں کرتے۔ ہمیں گیہوں، دال، چنا اور چاول چاہیے، زمین کے غلے چاہیے، جسے ہم اگا کر کے ہم اس پہ گزر بسر کریں۔ جیسے ہم ذلت کے ساتھ مصر میں رہتے تھے، ویسے ہی ہم اسی پر بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی طلب کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ککری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ کیسی تم ظالم قوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بغیر مشقت کے تمہارے اوپر اتنی عظیم نعمت اتار رہا ہے، اور تم ادنا چیز طلب کر رہے ہو، بہتر چیز کو چھوڑ کر کے، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز طلب کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تم کو اسی کی طلب ہے تو کیا کرو؟ اہبطوا مصرا، مصر میں چلے جاؤ، یا مصر میں اتر جاؤ۔ مصر سے کیا مراد ہے؟ مصر سے مراد بعض لوگوں نے تو مصر لیا ہے جو خاص ملک ہے مصر، کیونکہ بنو اسرائیل مصر سے آئے تھے،
لیکن یہ مراد زیادہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مصر نہیں کہا بلکہ مصرن کہا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بھی شہر ہے، جو بھی شہر ہو جہاں پر اس طرح کی چیزیں پیدا کی جا سکتی ہیں، تو اس شہر میں تم نکل جاؤ، اس شہر میں تم آبادی میں چلے جاؤ، وہاں پر تم یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہو۔ تو گویا کہ مصر سے مراد دراصل کامن شہر ہے، کہ کسی بھی شہر میں جہاں پر یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہو، زمین کی پیداوار اگا سکتے ہو، جاؤ اور اگاؤ، اور من و سلوہ سے تم خود کو محروم کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو تمہیں وہ چیز ملے گی جس کا تم سوال کر رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی، یعنی جسمانی اعتبار سے وہ ذلیل ہو گئے، والمسکنہ، اور دل کے اعتبار سے بھی مسکینی اس کے اوپر طاری کر دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے وہ شکار ہوئے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی پر نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی پیشانی کی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں پل رہے تھے، لیکن ناشکری پر ناشکری کی، اسی لیے اللہ کا غضب ٹوٹا۔ اور سورہ الفاتحہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا۔ کیوں غضب ٹوٹا؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا لیکن شرارت کی، اور نبی کے ساتھ بے ادبی کی، اللہ کے ساتھ بے ادبی کی، اسی لیے اللہ کا غضب ان پر ٹوٹا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایسا اس لیے ہوا، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اس لیے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری ہوئی کہ وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ آیت سے کیا مراد ہے؟ آیت سے کامن اعتبار سے مراد یہ ہے کہ جو تورات ان کے اوپر اتاری گئی تھی، یہ تورات بھی ہے، اسی طریقے سے وہ معجزے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، وہ معجزے بھی مراد ہیں۔ تو تورات کو انہوں نے جھٹلایا، معجزات جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، ان معجزات کو جھٹلایا، اس ناحیہ سے وہ ایسی قوم تھی جو شرارت پسند تھی، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتی تھی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے۔ انہوں نے شرارت ان کی یہاں تک پہنچ گئی کہ انبیاء تک کے قتل کے در پہ ہوئے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا، اور ایسے بھی دوسرے انبیاء کو قتل کیا۔ تو یہ شریر قوم تھی، لیکن اللہ نے کہا بغیر الحق۔ اس کا مفہوم کیا یہ نکلتا ہے کہ حق کے ساتھ انبیاء کا قتل ہو سکتا ہے؟ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ انبیاء کوئی ایسی غلطی کریں کہ اس حق کی بنیاد پر ان کو قتل کیا جائے، لیکن یہاں پر شناعت بیان کرنے کے لیے، ان کی درندگی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بغیر حق کے، یعنی کوئی قصور نہیں، کوئی غلطی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انبیاء غلطی کریں، اس کے باوجود بھی یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ تو اس قتل کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بغیر حق کے، ورنہ انبیاء کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ حق کے ساتھ بھی ان کو قتل کیا جائے، کیونکہ کوئی ایسی غلطی کرتے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کو قتل کیا جائے۔ تو ان کی شناعت کی وجہ سے دراصل اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکش قوم تھی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جو نعمتوں میں پل رہے ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہمارے اوپر جاری رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں پہ بھی ہم احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔